اگر آپ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تب بھی محنت اور عزم کے ساتھ کی جانے والی کوشش آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں پریشان ہونے کی بجائے ہمیں اپنی توجہ کو مسائل کے حل کی طرف لانا چاہیے۔ اگر ہم برے وقت کے بارے میں سوچتے رہیں تو ہم مسائل کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری کسی چیز کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرتے تو ہمارے ہاتھ میں صرف پچھتاوا آتا ہے۔ اگر آپ بھی مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی بڑی کامیابی اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی خود کو مایوسی سے نکالیں اور آگے بڑھیں۔ کامیابی حاصل کرنے کی راہ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، جس پر ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے، وہ سستی ہے، جو ہمیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے روکتی ہے۔ جب ہم اپنے مقاصد کے حصول کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، پھر چاہے یہ سفر کتنا ہی مشکل اور لمبا ہو، اگر ہم چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھاتے ہیں تو ہماری کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے مقاصد کی طرف پوری توجہ اور عزم کی صورت میں ممکن ہے۔ ہمارے ہر عمل اور ہر کوشش کا اثر ہمارے مستقبل پر پڑتا ہے، جو ہماری کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، ہمیں ہر ممکن طریقے سے کوشش کرنی ہوگی۔ آج تقریباً ہر شخص کامیابی اور خوشی کا پیچھا کر رہا ہے، جسے کامیابی کا حصول بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناکامی پر قابو پانا کامیابی کا بنیادی پہلو سمجھا جاتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں۔ ہمیں ذہنی طور پر طاقتور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ہر کام میں کامیابی کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز خود اعتمادی ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ اعتماد برقرار رکھنا ضروری ہے کہ آپ ایک دن کامیابی حاصل کریں گے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود پر اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ پر اعتماد ہونے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور کامیابی کے حصول کے لیے آپ ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی آپ خطرات سے نکل پائیں گے۔ جس طرح کی آپ کوشش کریں گے، آپ کو نتیجہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ جس دن آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں گے، آپ کو کامیابی مل بھی جائے گی۔ اگر آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو شاید آپ غلط سمت میں کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ کی عادت بن چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ ناکامی کے بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کامیاب اور ناکام انسان کے درمیان سوچنے کا فرق ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو منفی عادات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ منفی عادات ہماری زندگی کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ ناکامی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو آسان تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے کامیابی حاصل کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ کامیابی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج کے دور میں ایک کامیاب شخص اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہو، اچھا گھر اور اچھی کار ہو۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم امیر بن کر خوش ہو سکتے ہیں۔ شروعات میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد ابتدائی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ کامیابی کا اصل مطلب آپ کے مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ صرف دولت مند بننے کی بجائے خوش رہنے کی کوشش پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا سوچنا ہوگا۔ عام طور پر لوگ کسی بھی بڑی کامیابی کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر ہی سوچتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ کچھ بڑا نہیں سوچتے۔ اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے تمام بڑے اور کامیاب لوگوں کا خیال ہے کہ کامیابی کا انحصار کسی کے دماغ کے سائز پر نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی سوچ کے سائز پر ہوتا ہے۔ ناکامیوں سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو ناکامی سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ناکامی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ناکام کوشش کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کا ایک اہم قدم ہے، لہٰذا اپنی ناکامیوں پر کام کریں، ان کے بارے میں سوچیں، تبھی آپ سیکھیں گے کہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ ناکامی کسی بھی کام کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع ہوتا ہے تاکہ اگلی بار زیادہ احتیاط اور دانش مندی سے کام کیا جائے۔ مسلسل ناکامیوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। खुद पर यकीन करने की सलाहियत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपका एतमाद आपकी सलाहियतों और ज़हानत से ज़्यादा अहम है। अपने आप पर यकीन किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा आपको किसी पर यकीन करने से पहले खुद पर यकीन करना होगा, क्योंकि अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना कामयाबी का पहला कदम होता है। मैदान से हारने वाला दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो आदमी दिल से शिकस्त खाता है वो कभी भी जीत नहीं सकता। आपका एतमाद ही आपका सबसे अच्छा सरमाया है। हमेशा पुरएतमाद रहें। कामयाबी के लिए मुस्बत रवैया बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको उनकी वजह से मनफी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो आपको हर हालत में अपने काम के बारे में मुस्बत सोचना होगा, क्योंकि मुस्बत रवैया बरकरार रखना कामयाबी की अहम सीढ़ी है। रोज़मर्रा का मामूल बनाएं और उस पर अमल करें। ज़्यादातर कामयाब लोग पहले ही से जानते हैं कि रोज़मर्रा की रूटीन बनाने में बहुत फ़ायदा होता है। अपनी रूटीन के मुताबिक काम करने से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप रूटीन के मुताबिक काम करते हैं तो फिर आप वक्त के साथ आसानी से तरक्की कर सकते हैं। एक रूटीन आपको अच्छी आदत पैदा करने में मदद करती है, जो आपके कैरियर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। हर कोई कामयाबी चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते। यहाँ तक कि लोग ये भी नहीं जानते कि उनकी नज़र में कामयाबी का क्या मतलब है और वो किस किस्म की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको कामयाबी का मफ़हूम तलाश करना होगा और कामयाबी के हसूल का तरीका जानना होगा। उसके बाद आपको फ़ैसला करना होगा कि आप किस तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।